مصر کی گلیوں میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ کچھ لوگ آپس میں کہکہے لگا کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سلطان محترم کی سلطنت کے لوگ خوش باش طبیعت کے مالک تھے، کیونکہ جس سلطنت کا سلطان اس قدر خوش مزاج ہو، وہاں کی عوام تو خود بخود ہی اس کی صحبت کا اثر لے لیتی ہے۔ اس لیے سب لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے کام بھی نمٹا رہے تھے۔ مگر انہی مصر کی گلیوں کے اندر ایک گھر ایسا تھا جس کی لکڑی کے چرمرائے ہوئے دروازے میں سے اگر کوئی جھانک کر دیکھتا تو سامنے صحن میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آتی، جس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی اور تفکر نمایاں تھا۔ اس کے ماتھے کی سلوٹیں اس بات کا سندیشک دیتی تھی کہ وہ کس قدر غمگین ہے۔ سلطان محترم کی سلطنت میں کوئی عورت اس قدر غمگین کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب سبھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس لڑکی کو ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے کہ وہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرما رہی ہے، مگر اس کا حل کیا جانا بھی بہت ضروری ہے۔ اس چارپائی پر بیٹھی ہوئی لڑکی یہ سوچ رہی تھی کہ اس سلطنت کے اندر کوئی بھی سوالی ایسا نہیں جو سلطان کے دربار سے خالی ہاتھ لوٹایا جائے، بلکہ سلطان ہر سوالی کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ مگر وہ لڑکی کافی زیادہ غیرت مند اور شرم و حیا والی تھی۔ اس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کے چہرے پر اس قدر پریشانی اور ماتھے پر اس قدر سلوٹیں تھیں کہ وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی تھی، کیونکہ پریشانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے اور حالات کی فکر انسان کو عمر سے پہلے نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس عورت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر سلطان سے اپنا مسئلہ کس طرح بیان کرے، کیونکہ سلطان ایک مرد تھا اور ایسے مسائل کسی نامحرم مرد کے گوش گزار کرنا شاید ہمارے دین میں بھی صحیح سمجھا جائے یا غلط۔ وہ عورت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ اس قدر پریشانی میں اپنے دن رات گزار رہی تھی، کیونکہ اسے ایک ایسا مسئلہ درپیش تھا جو حقوق نسوانی کے بالکل خلاف تھا اور انسانی فطرت کے عین برعکس۔ بالآخر جب اس کی پریشانی طوالت پکڑتی گئی اور اسے کوئی بھی حل خود سے سجھائی نہ دیا، تو وہ اپنی ٹوٹی ہوئی چپل پیروں میں اڑس کر بڑی سی چادر اوڑے گھر سے باہر نکل گئی اور محل کی طرف جانے لگی۔ اس کے قدم زمین پر یوں پڑ رہے تھے جیسے وہ ابھی تک فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ اسے سلطان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ بہت باحیا لڑکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے بار بار اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے جن سے اس نے اپنے نقاب کو چہرے پر چڑھایا ہوا تھا۔ بالآخر وہ سلطان کے محل میں داخل ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کس طرح سے سلطان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا جائے کہ کسی دوسرے کان تک اس بات کی بھنک تک نہ پڑے، اس سے پہلے کہ وہ محل سے واپسی کی طرف قدم بڑھاتی، کیونکہ اسے شاید یہاں آ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مگر محل کے در و دیوار محل کے اندر آنے والے سوالی کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ اس لیے ایک طرف سے ایک کنیز بھاگتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ اس نے نرمی سے اس لڑکی کو مخاطب کیا کہ جب یہاں آ ہی گئی ہو تو واپس کیا پلٹنا، اور اس لڑکی نے اس کنیز کو یوں دیکھا جیسے حیران ہوئی ہو کہ وہ اس کے اندر کا بھید کیسے جان گئی۔ وہ کنیز مسکراتے ہوئے بولی کہ سلطان نے مجھے خاص اسی مقصد کے لیے مختص کیا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال اور خوددار باحیا عورت اس محل میں داخل ہو اور اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کس طرف کو اپنا مسئلہ لے کر جائے اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئیں، تو تم فوراً اسے میرے مہمان خانے میں ٹھہرانا، کیونکہ میں اس کا مسئلہ سارے درباریوں کے سامنے نہیں سنوں گا، اس لیے آپ میرے ساتھ مہمان خانے میں تشریف لے آئیے، سلطان آپ کا مسئلہ وہیں پر سنیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کنیز اس لڑکی کو لے کر مہمان خانے کی طرف چل دی۔ وہ لڑکی جس کا نام زرتاج تھا حیران تھی کہ کس طرح سے سلطان محترم اپنی عام سی رعایا کے لیے بھی اپنا خاص وقت نکالتے ہیں اور ان کا مسئلہ سنتے ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے کنیز کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ سلطان محترم سے روبرو ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں احترام اور ڈر دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ کنیز اسے جیسے ہی مہمان خانے میں لے کر گئی، وہ وہاں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ایک شاہانہ طرز کا مہمان خانہ تھا جس میں شاید سلطان محترم کے خاص مہمان ہی ٹھہرائے جاتے تھے جو کہ بیرون ملک سے آتے تھے، اور یہاں پر ان کی آپس میں مشاورت طے ہوتی ہوگی۔ مگر زرتاج کو اتنی عزت اور تکریم آخر کس لیے دی جا رہی تھی، اور سلطان محترم پہلے سے کیسے جان سکتے تھے کہ وہ لڑکی یہاں پر آئے گی؟ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد مہمان خانے کے پردے کے پیچھے سے عام سے حلیے والا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے بالکل سادہ سا سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ وہ شکل سے بالکل بھی بادشاہ نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک عام سا انسان لگتا تھا۔ زرتاج ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، کیونکہ وہ تو سلطان سے ملنے آئی تھی اور اس نے تو آج تک کسی نامحرم کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔
اس لیے اس نے اپنا گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی سے سوال کرتی کہ وہ کون ہے، اس آدمی نے خود ہی اپنا تعارف کروا دیا۔ کہنے لگا کہ میں اس سلطنت کا سلطان ہوں، اے لڑکی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آرام سے اور سکون سے یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں تمہارے سامنے اس عام سے حلیے میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میرے نزدیک ہر انسان قابل احترام ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک عام انسان جب میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے تو میں اسے ایک بادشاہ بن کر مشورہ دوں۔ اس لیے تم بلا جھجک اپنا مسئلہ مجھ سے بیان کرو۔ وہ لڑکی ایک دم سے حیران ہوئی اور سلطان محترم کو تعظیم پیش کی۔ اس کی انگلیوں کی لغزش بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر روب میں آ چکی ہے، مگر سلطان معظم کے دوستانہ انداز نے اس کا ڈر ختم کر دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ سلطان محترم نے اس سے کہا کہ تمہیں کون سی بات پریشان کرتی ہے؟ کچھ دنوں سے مجھے ایک عجیب خواب آ رہا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت میرے محل کے سامنے کھڑی رہتی ہے، اس کی پیشانی پر شکنیں ہوتی ہیں اور اس کا دل غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ جیسے ہی قدم اندر بڑھانے لگتی ہے تو فوراً سے پلٹ جاتی ہے۔ یہ خواب مجھے کچھ دنوں سے پریشان کر رہا ہے اور میں اس کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا۔ میں دن رات یہ سوچتا ہوں کہ میری ریاست میں ایسا کون سا سوالی ہے جو مجھ سے سوال کرنے سے کترا رہا ہے، اور آج جب تم محل میں داخل ہوئی تو میری کنیز، جسے میں نے خاص ہدایت دی تھی کہ عورت اگر محل میں پریشان حال داخل ہو تو تم اسے مہمان خانے میں ٹھہرا دینا، کیونکہ یہ وہی عورت ہے جو نہ جانے کب سے مجھ سے اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہی ہے، مگر اس کی خودداری اور شرم و حیا اسے اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ مگر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم بلا جھجک اپنا مسئلہ مجھ سے بیان کرو، کیونکہ جب مشکل حد سے سوا ہو جائے تو اس کے حل کے لیے کسی سے مشورہ لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ سلطان کے اتنا کہنے پر اس لڑکی کی پریشانی کم ہوئی اور اس کی خوبصورت لمبی مغروطی انگلیوں پر، جن پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمودار ہو چکی تھی، ایک دم سے اس کی چادر میں جذب ہونے لگی۔ اس نے پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا۔ کہنے لگی کہ سلطان معظم، میری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر میرا شوہر مجھے ابھی تک میرے حق سے محروم رکھے ہوئے ہے، حالانکہ میں اپنے خاندان اور قبیلے کی سب سے حسین عورت تھی جس کے ساتھ اس نے ضد کر کے شادی کی۔ وہ مجھ سے اس قدر عشق کرتا تھا کہ مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ شادی کے بعد نہ جانے وہ اپنی محبت کا کس قدر اظہار کرے گا، مگر شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھ سے قطع تعلقی کا اظہار کیا اور یوں بے رخی دکھائی جیسے میں اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے دشمن کی بیٹی ہوں۔ مجھے لگا شاید وہ وقتی طور پر میری کسی بات سے ناراض ہوگا۔ وہ مجھ سے بالکل نارمل انداز میں بات کرتا ہے، جیسے ہمارے درمیان کوئی دیوار نہ ہو، میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہتا ہے، میری ہر بات کا خیال رکھتا ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو چیز میں منہ سے نکالتی ہوں وہ لا کر میرے سامنے پیش کر دیتا ہے، مگر مجھے میرا بنیادی حق ہی نہیں دے رہا تو پھر میرا پریشان ہونا تو بنتا ہے نا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے، میں خود کو دیر تک آئینے میں دیکھتی رہتی ہوں، یہی کہیں میرے حسن میں کوئی کمی تو نہیں، یا کیا میں کوئی بدصورت عورت ہوں؟ مگر میرا حسن ایسا ہے کہ آئینے بھی دیکھ کر شرما جاتا ہے اور میرے حسن کی تاب نہیں لا پاتا۔ نہ جانے میرا شوہر کس پتھر کا بنا ہوا ہے۔ میں ایک حیادار عورت ہوں، میں اس سے کوئی وجہ بھی نہیں پوچھ سکتی کہ وہ میرے قریب کیوں نہیں آتا، اگر پوچھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ میں اس قدر پریشان ہوں کہ کسی سے اپنا یہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتی، نہ ہی اپنے ماں باپ کو کوئی شکایت کر سکتی ہوں، کیونکہ اس نے میری باقی ساری چیزوں کا اچھے سے دھیان رکھا ہوا ہے۔ قبیلے کی لڑکیاں اور عورتیں مجھ پر رشک کرتی ہیں، مجھے ذوالکفل جیسا شوہر ملا، وہ میرے جیسا نصیب پانا چاہتی ہیں، مگر میں انہیں کیا بتاؤں کہ میں کس قدر بدنصیب عورت ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ سلطان معظم سر جھکا کر اس کا مسئلہ سن رہے تھے اور کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اس کے شوہر کو آخر کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی اور وہ اس کے عشق میں بری طرح سے مبتلا تھا۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا؟ بے شک یہ ایسا مسئلہ تھا جو اس لڑکی کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا اور اس کا حل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ ہر عورت چاہتی ہے کہ اسے اس کے شوہر سے وہ محبت اور تسکین ملے جو اس ازدواجی رشتے کی خوبصورتی ہے اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں تحفے میں ملی ہے۔ اگر یہ بنیادی ضرورت ہی پوری نہ ہو تو شادی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کیسا مرد ہے جو اتنی خوبصورت بیوی کو اس کا حق نہیں دے سکتا۔ سلطان محترم کچھ دیر چہرہ جھکائے اس بات پر غور و فکر کرتے رہے، پھر اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک تشویش لاحق ہو گئی کہ کہیں اس عورت کا شوہر، وہ نوجوان لڑکی جو سلطان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی، ایک دم سے تشویش کے عالم میں سلطان محترم کو دیکھنے لگی۔ اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ سلطان محترم نے اس پر ایک ایسا انکشاف کیا تھا جو اس کی روح تک کو فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر
ایک دم سے وہ لڑکی تیزی سے اٹھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر جاتی اور اپنے شوہر سے اس بات کی تصدیق کرتی۔ سلطان محترم نے اسے وہیں پر رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اے عورت، دھیان سے بیٹھ کر میری بات سن، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا تم سمجھتی ہو، اور یہ صرف بات چیت سے ہی حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تمہیں ایک ایسا کام کرنا ہوگا جو شاید تمہاری جان کو جوخم میں ڈال سکتا ہے، مگر تمہیں اس ازدواجی رشتے کی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ کام تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہی اس کام کی شرط ہے۔ وہ عورت ایک دم سے چونک کر سلطان محترم کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جو میری جان کو جوخم میں ڈال دے گا؟ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، مگر اس کے بعد میرا شوہر مجھے ایسی حالت میں چاہیے جیسے وہ شادی سے پہلے تھا۔ سلطان محترم نے اسے دوبارہ سے وہیں بٹھا لیا اور کہا کہ تمہیں خطرناک کام کرنا پڑے گا، اور اس کام کے سلسلے میں تمہیں جنگل کے سفر پر نکلنا ہوگا۔ جنگل میں فلاں جگہ پر ایک شیر کی قبا ہے جہاں پر نر اور مادہ شیر رہتے ہیں۔ تمہیں اس کی مادہ شیر کی گردن کا ایک بال لانا ہوگا۔ اس کام میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، مگر اگر تم یہ کام رات کے وقت کرو گی جب وہ شیر اور شیرنی آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو تمہیں وہ بال لانے میں اور اکھاڑنے میں آسانی ہوگی اور تم آسانی سے اسے لا سکو گی۔ مگر یاد رکھنا کہ وہ بال لانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی جس کے لیے تم یہاں پر آئی ہو، اور نہ ہی تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ سلطان کی عجیب و غریب شرط کو سن کر وہ ایک دم بوکھلا سی گئی، کیونکہ اسے تو لگتا تھا کہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا، مگر یہ مسئلہ اور بھی زیادہ پیچیدگی اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ عورت ایک دم سے جوش سے کہنے لگی کہ میں آپ کی یہ شرط ضرور پوری کروں گی، کیونکہ میں کسی زمانے میں شکار کرنے میں ماہر تھی۔ اگر مجھے اس شیرنی کا شکار بھی کرنا پڑا تو میں اسے دریغ نہیں کروں گی، وہ ایک عزم سے بولی۔ سلطان اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم شکار کرنے والی عورت ہو، تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی زمانے میں ان سے بہت بڑے بڑے شکار سرزد ہوئے ہوں گے۔ سلطان معظم ایک دم سے لطیف سے لہجے میں اسے گویا ہوئے، اور وہ حیران رہ گئی کہ سلطان بہت زیادہ باریکی سے اور معاملہ فہمی سے اگلے بندے کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان سے کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ جاتے جاتے سلطان معظم نے اس عورت کو ایک شیشی پکڑا دی۔ اس عورت نے سوال کیا کہ شیشی میں کیا ہے؟ تو سلطان معظم نے کہا کہ جب تمہیں لگے کہ شیرنی تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو اس شیشی میں موجود سیاہ رنگ کا محلول اس کے چہرے پر انڈیل دینا، اسے سونگتے ہی وہ بے ہوش ہو جائے گی اور تم آسانی سے اس کا بال اکھاڑ لانا۔ وہ عورت سلطان معظم کی مشکور و ممنون تھی۔ اس نے کہا کہ میں بہت جلد آپ کے پاس بال لے کر آؤں گی۔ سلطان نے کہا کہ اس سے اگلا لاہ عمل بال لانے کے بعد تمہارے گوش گزار کروں گا، اب تک کے لیے تخلیہ۔ یہ کہہ کر سلطان مہمان خانے سے جا چکے تھے، اور وہ عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے محل سے باہر نکل آئی اور اپنے گھر کی سمت گھوڑے پر چڑھ کر جانے لگی۔ اس کی چال میں ایک عزم تھا، اس کو دور سے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت جلد اپنا مقصد پورا کر کے واپس آئے گی۔ سلطان معظم اسے دور تک دیکھتے رہے اور کسی گہری سوچ میں کھوئے رہے۔ انہیں یہ عورت بہت ہی زیادہ جذبے والی لگی تھی، جو اپنے شوہر کی محبت پانے کے لیے کسی بھی مشکل سے گزر سکتی تھی، اور ایسی باہمت عورتوں کی سلطان کے دل میں بہت قدر و منزلت تھی۔ رات کے اس پہر جنگل میں گیدڑوں کی دور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو ماحول کو مزید دہشت ناک بنا رہی تھیں، مگر وہ عورت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کو چیرتی ہوئی سلطان محترم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچنے ہی والی تھی۔ اس کے دل میں خوف ضرور تھا، مگر وہ خوف اس جذبے پر حاوی نہیں ہو سکتا تھا جو اس کے دل میں پنپ رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کی سب سے بہترین تیر انداز تھی اور اکثر ہی جنگل میں ہرن اور شیر کا شکار کرتے پائی جاتی تھی۔ اس کے لیے یہ کام اتنا جان جوخم والا نہیں تھا، مگر رات کے اس پہر وہ جنگل میں بالکل اکیلی تھی، ارد گرد اپنی نظروں سے اچھی طرح سے جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزر رہی تھی کہ کب کوئی خوفناک جانور اس کے سامنے آئے اور کب وہ اس کو تیر مار کر ہلاک کر سکے۔ اس کے لیے اس کا شوہر بہت عزیز تھا اور وہ اسے ہر حال میں اپنے لیے ویسا بنانا چاہتی تھی جیسے وہ پہلے تھا، مگر نہ جانے ان کے رشتے کو کس کی نظر کھا گئی تھی کہ وہ یوں اپنی محبت سے انجان اور بیگانہ ہو گیا تھا۔ سلطان محترم نے جو راز اور وجہ اسے بتائی تھی وہ اس عورت کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اب تو اسے ہر حال میں اس مقصد میں کامیابی چاہیے تھی۔ اچانک ہی وہ سلطان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی
اس نے بالکل آہستہ سے گھوڑے کی لگام کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور بالکل دبے قدموں سے بنا چاپ کے اس قبا کے اندر داخل ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ میں سلطان محترم کی دی ہوئی بوتل تھی اور اس کے کندھے پر کمان لٹک رہی تھی۔ اسے ان دونوں چیزوں میں سے کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی دبے قدموں سے شیر کی قبا میں داخل ہوئی تو شیر اور شیرنی آرام کر رہے تھے اور ان کے بچے بھی ان کے ارد گرد دب کے پڑے تھے۔ چاند کی چودویں تھی، اس لیے چاند کی روشنی درختوں میں سے ہوتی ہوئی جنگل کے اندر بھی کہیں کہیں پڑ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنی لالٹین جلائی اور رفتہ رفتہ اس شیرنی کے قریب جانے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ ہوشیار تھی کیونکہ ذرا سی بھی غلطی اس کی جان لے سکتی تھی۔ اچانک ہی روشنی پڑنے سے شیر کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی تو اس لڑکی کا دل ایک دم سے لرزنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتی آگے بڑھنے لگی۔ ان کے آس پاس ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ پیٹ بھر کر شکار سے لطف اندوز ہونے کے بعد اب آرام فرما رہے تھے، کیونکہ بھوکے پیٹ شیر کبھی بھی نہیں سوتا، اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ گہری نیند سوتا ہے کہ اسے آس پاس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے شیرنی کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن کا بال اکھاڑتی، اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور وہ اس کی گردن کے قریب جا رہے تھے۔ اچانک ہی اس شیرنی نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور لڑکی جس کا نام زرتاج تھا بالکل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگی، کیونکہ وہ شیرنی غضبناک انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایک شکار کھا کر وہ سوئی تھی اور دوسرا شکار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زرتاج پر حملہ کرتی، اس نے جلدی سے شیشی اس کے منہ پر انڈیل دی جو سلطان نے اسے دی تھی، تاکہ وہ شیرنی بے ہوش ہو جائے، اور محلول کے اس کے چہرے پر پڑتے ساتھ ہی وہ دوبارہ سے میٹھی نیند سو چکی تھی، اور زرتاج نے اس کے گردن کا بال احتیاط سے اکھیڑا اور اسے محفوظ کر لیا۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کو چیرتی ہوئی محل کے راستے پر چلنے لگی۔ اس کے سینے میں جوش بھرا تھا۔ ادھر سلطان محل کی چھت پر ٹہل کر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کی فوج اس لڑکی کے پیچھے روانہ کر دی تھی تاکہ کوئی بھی خطرہ اسے درپیش ہو تو فوج اس لڑکی کا دفاع کر سکیں۔ مگر جب دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تو سلطان کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ رد آئی۔ وہ لڑکی بلا شبہ سلطان کی امیدوں پر پورا اتری تھی۔ وہ ایک جانباز لڑکی تھی جو اپنے شوہر کو واپس پانے کے لیے کسی بھی خطرے میں کود سکتی تھی۔ اس لڑکی نے چہرے پر کالی چادر سے نقاب چڑھا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دور سے ہی چمک نظر آ رہی تھی۔ سلطان محل کی چھت سے نیچے اترے اور مہمان خانے میں اس لڑکی کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بھی سلطان کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اس کے انگ انگ سے جوش ٹپک رہا تھا۔ اس نے سلطان محترم کو جوش میں سلام پیش کیا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر اس نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک بند ڈبی سلطان کے حوالے کی جس میں وہ بال موجود تھا جو وہ اس قدر جان جوخم میں ڈال کر لائی تھی۔ یقیناً شیرنی کا وہ بال بہت ہی زیادہ بیش قیمت تھا، اسی لیے تو سلطان نے زرتاج کو اتنے بڑے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ سلطان کے اگلے حکم کی منتظر تھی کہ آخر وہ اس بال کے ساتھ کرتے کیا ہیں، اور اس بال کا اس کے شوہر کی خواہش کو پورا کرنے سے کیا تعلق ہے۔ اور جو اگلی بات سلطان نے کہی وہ لڑکی ایک دم سے دم بخود ہو کر سننے لگی۔ سلطان محترم نے کہا کہ اب تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا، مگر اس میں بھی احتیاط ملحوظ خاطر رکھنا ہوگی، ورنہ ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ وہ یہ کہ اپنے شوہر کے سر کا ایک بال اکھاڑ کر اس شیرنی کے بال کے ساتھ نتھی کر دینا، اور ایک خاص جڑی بوٹی کو سندل کی لکڑی کے ساتھ جلا کر ان دونوں بالوں کو اس کے اندر ڈال دینا، اور جب یہ بھی اس کے ساتھ جل کر راکھ میں بدل جائیں تو اس راکھ کو اپنے شوہر کے نہانے والے پانی میں ملا دینا، اور جب بھی وہ غسل کرنے لگے تھوڑی سی راکھ اس پانی میں شامل کر دینا۔ جب وہ 3 بار اس راکھ سے غسل کر لے تو اس کے بعد اس کے وجود سے وہ جادو ہٹ جائے گا جس کی وجہ سے وہ تمہارے قریب نہیں جا پاتا، اور اس جادو کے اثر سے اس کو اپنی بیوی کی شکل کسی چڑیل سے کم نہیں لگتی، اس لیے وہ تم سے خوفزدہ رہتا ہے، اور جب بھی اس کا ارادہ تم سے صحبت کرنے کا ہوتا ہے تو تمہاری شکل ایک خونخوار چڑیل میں بدل جاتی ہے۔ تمہارے شوہر پر بہت سخت جادو ہوا ہے جو کہ تمہارے قبیلے کی عورتوں نے مل کر کروایا ہے تاکہ تم دونوں کبھی بھی آپس میں خوش نہ رہ سکو اور اس ازدواجی تعلق سے سکون حاصل نہ کر سکو جو اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے اندر رکھا ہے۔ جب اس راکھ سے وہ 3 بار غسل کر لے گا تو اس کے جسم پر سے شیطان کی جکڑ ختم ہو جائے گی،
کیونکہ شیطان کو اس راکھ کی بدبو سے سخت الجھن ہے اور وہ تمہارے شوہر کے وجود سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم صبح اور شام کو سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں معمول کی طرح کرو اور اپنے شوہر پر بھی پھونک مارو۔ صرف چند دنوں میں ہی تمہارا شوہر تمہارا گرویدہ ہو جائے گا اور تمہارے سارے حقوق بہت خوش اسلوبی سے ادا کرے گا، کیونکہ اللہ کا کلام خاص طور پر سورہ بقرہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے وہاں سے شیاطین کوچ کر جاتے ہیں۔ تمہارے گھر میں شیاطین کا سخت ڈیرا ہے جو تمہارے گھر کی در و دیوار سے بھی چمٹے ہوئے ہیں اور تمہارے شوہر کے وجود سے بھی، ورنہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک خوبصورت بیوی کو اس کا شوہر نظر انداز کرے جس بیوی سے اسے بلا کا عشق بھی ہو۔ سلطان کی بات سن کر عورت ایک دم سے جیسے ہوش کی دنیا میں آئی، کیونکہ اسے یاد آنے لگا تھا کہ جب جب اس کا شوہر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا تو ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹنے لگتا تھا، اور زرتاج حیران ہو جاتی تھی کہ اچانک اس کی شکل کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کا شوہر اس سے ڈر گیا ہے۔ مگر سلطان کی بات سن کر اس کے سارے شکوک کی جیسے تصدیق ہو چکی تھی کہ شوہر پر واقعی کالا جادو تھا جو کہ اس کے قبیلے کی حاسد عورتوں نے کروایا تھا، کیونکہ ذوالکفل اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ ساری لڑکیاں ہی اس کی طاق میں تھیں مگر اس نے اپنے لیے زرتاج کو چنا تھا اور اسی کو اپنی دلہن بنایا تھا۔ اس کی وجہ سے قبیلے کی عورتیں حسد و رقابت میں اس قدر اندھی ہو گئیں کہ انہیں غلط اور صحیح کی پہچان بھول گئی۔ انہوں نے خدا کے فیصلے سے بغاوت کر ڈالی اور ذوالکفل پر کالا جادو کروا ڈالا تاکہ وہ زرتاج کے قریب نہ آ سکے، اور ان حاسدین کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی رہے کہ ذوالکفل ہمیں نہیں ملا تو زرتاج کو بھی نہیں مل سکتا۔ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی تھی اور شاید زرتاج اور ذوالکفیل کی طلاق تک کروانے کی نوبت آن پہنچی تھی۔ اگر زرتاج سلطان محترم کے پاس نہ آتی اور اپنا مسئلہ بیان نہ کرتی تو شاید آج اپنی جان سے عزیز شوہر سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وہ دل ہی دل میں خدا کی شکر گزار تھی کہ اس نے اسے اپنے شوہر سے جدا ہونے سے بچا لیا اور سلطان کے محل کا راستہ دکھا دیا، کیونکہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے ہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور سلطان محترم وہ انسان تھے جس نے زرتاج کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب اسے بس عمل کرنا تھا اور اس کے بعد نتائج دیکھنے تھے۔ وہ سلطان محترم کا شکریہ ادا کرنے کے بعد محل سے روانہ ہو چکی تھی، اور سلطان اب اس انتظار میں تھے کہ کب وہ عورت دوبارہ سے آئے گی اور خوشخبری سلطان کو سنائے گی کہ اس کے شوہر پر سے کالے جادو کا اثر زائل ہو چکا ہے۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ سلطان محترم کی عادت تھی کہ جب تک ان سے سوال کرنے والا اپنے حقیقی جواب تک نہ پہنچ جاتا سلطان کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ رات کو اکثر ہی کروٹ بدلتے پائے جاتے تھے، مگر ایک مہینے بعد وہ عورت سلطان کے پاس آئی تو اس کے چہرے پر بلا کی شادابی تھی اور آنکھوں میں انتہائی چمک تھی۔ سلطان اس دوشیزہ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے کہ اس عورت کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اس بار زرتاج اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ ذوالکفل کو بھی ساتھ لائی تھی۔ وہ 30 سال کا ایک خوبصورت خوبرو جوان تھا۔ سلطان اسے دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس نے تعظیماً اپنا سر سلطان کے سامنے جھکا لیا اور سلطان محترم کے ہاتھ چوم لیے۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے سلطان محترم، میں آپ کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا، کیونکہ زرتاج میری عزیز الجان بیوی ہے۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت زرتاج سے ہے، مگر جانے حاسدین کو ہماری محبت ایک آنکھ نہیں بھائی اور وہ ہماری جدائی کی تدبیریں کرنے لگے۔ مگر سب سے بہترین تدبیر کار تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور جب انسان کسی کو پانے کے لیے غلط راہوں کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل گراتا ہے۔ آج میرے حاسدین منہ کے بل گرے ہیں، اس پر میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آپ نے میری زندگی کی حقیقی خوشی مجھے لوٹا دی۔ زرتاج کی سنگت پا کر آج میں مکمل ہو چکا ہوں اور ہمیں ملانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی ہیں۔ سلطان محترم نوجوان کی بات سن کر مسکرائے، کہنے لگے کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے تم دونوں کو ملانے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں کو دوبارہ سے کسی کی نظر نہ لگے اور تم زندگی سے خوشیاں کشید کرو، تمہاری نسلیں اپنی نظروں کے سامنے پروان چڑھتا دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کا حامی و ناصر ہو۔ مگر جاتے جاتے میں ایک اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی نماز اور قرآن مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی تم دونوں کو دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تمہیں زندگی کی وہ خوشی دے گا جو آخرت میں بھی تم دونوں کو سرشار کر دے گی۔ یہ نصیحت کرتے ساتھ ہی سلطان نے نوجوان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے اب اسے جانے کی اجازت دے دی گئی ہو۔ وہ دونوں خوشی خوشی سلطان کے محل سے روانہ ہو چکے تھے۔ سلطان محترم نے آسمان کی جانب دیکھ کر ان کی سلامتی کی دعا مانگی اور اپنے دربار کی جانب روانہ ہونے لگے تاکہ جو لوگ اپنے سوال لے کر آئے ہیں ان کے جواب دیے جا سکیں۔